اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ آج کا درس بھی وضو کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ وہ چیزیں کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، وہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا، واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے سوائے نماز میت، یعنی نماز میت کو چھوڑ کر جتنی بھی واجب نمازیں ہیں سب میں وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز میت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، یعنی اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستحب نمازوں میں بھی وضو شرط قرار دیا گیا ہے۔ جب تک وضو نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مستحب نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ یا نماز آیات وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہے، مثلا نماز شب پڑھنا چاہتا ہے یا پھر نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے بالکل واجب کی طرح، واجب نمازوں کی طرح کہ وہ وضو کرے، اس کے بعد مستحب نمازوں کو انجام دے۔ اگر کوئی شخص بنا وضو کیے مستحب نمازوں کو پڑھنا چاہے یا پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سجدے اور تشہد کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے کہ جو شخص نماز میں بھول گیا ہو۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، تشہد پڑھنا بھول گیا یا 1 رکعت نماز پڑھنا بھول گیا یا سجدہ کرنا بھول گیا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شخص وضو کرے، اس کے بعد ہی اس کو انجام دے، یعنی باوضو شخص ہی اس چیزوں کو جو چھوٹ گئی ہیں نماز میں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص سے کوئی حدث سرزد ہو گیا ہو، یعنی کسی نے پیشاب کر لیا ہو نماز اور سجدے سہو کے درمیان، تو ایسے شخص پر ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدے سہو کے لیے وضو کرے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک سجدہ بھول گیا نماز میں اور اس نے سجدے کی قضا کر لی اور اس کے بعد اسے تشہد پڑھنا تھا، تو اب وہ تشہد پڑھے بغیر پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا، پیشاب کر کے واپس آیا، اب اسے یاد آیا کہ اس نے ابھی تشہد نہیں پڑھا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے وضو کرے اس کے بعد تشہد پڑھے، وہ فوراً ہی تشہد پڑھ لے گا تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے کہ جو حج اور عمرہ کا جز ہے وضو کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور اس کے لیے ایک طواف جو واجب ہوتا ہے، اس طواف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص باوضو ہو۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے وہ طواف کرتا ہے تو اس کا یہ طواف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی شخص نے وضو کرنے کے لیے منت مانی ہو یا نذر و عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس نذر کو پورا ہو جانے کے بعد قسم اگر جھوٹی نکل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ یا اسی طریقے سے بالکل نمبر 4 کی طرح 5واں بھی مسئلہ ہے، 5ویں بھی شرط ہے کہ جب کسی شخص نے یہ منت مانی ہو کہ وہ شخص قرآن مجید کا بوسہ لے گا، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن مجید کے حروف کو نہیں چھوا جا سکتا، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے، اس کے بعد قرآن مجید کا بوسہ لے۔ نمبر 6، نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء سے قرآن مجید کے اجزاء یا قرآن مجید کو نکالنے کے لیے، مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اگر بیت الخلاء میں قرآن مجید کا کوئی جز
ٹکڑا یا قرآن مجید گر جائے، اس کو نکالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، اس کے بعد اس قرآن مجید کو نکالا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے اور وضو کرنے میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ قرآن مجید جو بیت الخلاء میں موجود ہے، بیت الخلاء میں پڑا ہوا ہے، اگر اس کو نکالنے میں دیری ہوگی تو اس کی توہین ہوگی، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کو نکالا جائے اور اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جو شخص باوضو نہ ہو، اس کے لیے قرآن مجید کو چھونا یا بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید کے حصے سے متمسک کرنا، ٹچ کرنا، چھونا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باوضو ہے تو وہ قرآن کو کسی بھی طریقے سے کھول سکتا ہے، چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر جو شخص باوضو نہیں ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ چھوا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں قرآن مجید کو چھوتا ہے تو وہ گنہگار شامل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کے جزدان کے ساتھ قرآن مجید کو اٹھانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کو چھونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حروف کو نہ چھوا جائے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا ترجمہ کسی بھی دوسری زبان میں ہوا ہو، عربی زبان کے علاوہ، مثال کے طور پر فارسی زبان میں، اردو زبان میں یا انگلش میں یا ہندی میں کسی بھی لینگویج میں ترجمہ کیا جائے تو اس ترجمے کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 324، بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے سے روکنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو ممیز نہیں ہے اگر بچہ، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو روکیں کہ قرآن مجید کو مت چھو۔ لیکن اگر قرآن مجید اس کو چھونے کی وجہ سے، اس کے چھونے کی وجہ سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو لازم ہے کہ اس بچے کو روکا جائے۔ مسئلہ نمبر 325، جو شخص باوضو نہ ہو، یعنی جس شخص نے وضو نہ کیا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان کی صفتوں کو چھونا، صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی خدا کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں، یعنی وہ قادر ہے، وہ جلیل ہے، وہ عظیم ہے، یہ تمام اس کے صفات جو پائے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو چھوتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں یا لینگویج میں کیوں نہ لکھے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر خداوند عالم کا نام یا اس کے صفات کسی بھی زبان میں لکھے ہوں، اس کو چھونا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارک کو بھی نہ چھوا جائے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ واجب کی نیت سے وضو کرے۔ لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ ہم نے وضو تو واجب کی نیت سے کر لیا تھا لیکن ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کا وضو صحیح رہے گا، اسی وضو میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے وقت داخل ہونے کے بعد۔ یعنی مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 12 بجے کا تھا اور کسی شخص نے یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے وہ 11 بجے وضو کر لے، تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے 12 بجے کہ وہ دوبارہ وضو کرے، بلکہ جو اس نے 11 بجے وضو کیا تھا وہی وضو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو وضو کرنا جن کے لیے مستحب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قبرستان جانا چاہتا ہے یا نماز میت میں شرکت کرنا چاہتا ہے، نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، مسجد یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا قرآن مجید کو ساتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یا قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے، یا اس کے حاشیے کو چھونا چاہتا ہے،
یا سونا چاہتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص باوضو تھا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس کا وضو برقرار ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ جب وہ دوسری نماز پڑھنے چلے تو اس کے لیے بھی وضو کر لے، لیکن یہ کام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص باوضو تھا اور اس نے نماز ظہر پڑھ لی، اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا وضو کرے، بلکہ اگر کوئی شخص بہت متقی پرہیزگار ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز ظہر کے لیے بھی عصر کے لیے بھی وضو کرے، یعنی اس کے لیے مستحب ہے، یعنی ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا مستحب ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔